اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں رکھے۔ میرے مسلمان بھائیو، اسرار بسم اللہ باب نمبر 5 پہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، آپ سرکار فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَاحِدَهُ وَلُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا کے معنی بھی بسم اللہ ہیں، اور اس آیت میں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَاتِ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا أَهْلَهَا سے بھی بسم اللہ ہی مراد ہے۔ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کی عظمت کا خیال کر کے لکھے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقربین لکھا جائے۔ اکرمہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ سب چیزوں سے پہلے خدا تھا اور کوئی چیز نہ تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نور کو پیدا کیا اور نور کے بعد لوح و قلم کو، اور پھر قلم کو ارشاد کیا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ لوحوں پر لکھ۔ پس پہلے جو کچھ قلم نے لوحوں پر لکھا وہ بسم اللہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے امن والی قرار دیا، اور جو اس کو پڑھے اور فرشتے اور کل اہل اسماء اس کو پڑھتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو، جو اس کا ورد کرے، جو اس کا ذکر کرے، فرشتے اور کل اہل اسماء اس کو پڑھتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ اب میری اولاد عذاب سے محفوظ رہے گی اگر اس کو پڑھتی رہے گی۔ پھر ان کے بعد آسمان پر چلی گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جس وقت کہ وہ منجیک میں تھے نازل ہوئی اور اس کی برکت سے آگ گلزار ہوئی۔ پھر ان کے بعد آسمان پر چلی گئی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا کہ اب سلیمان کا ملک پورا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم عباد ضحیٰ میں ندا کرو کہ جس کو یہ آیت ایمان سننی ہو وہ سلیمان کے پاس جائے۔ چنانچہ سب حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہوئے، حضرت ممبر پر چڑھے، سلیمان کے پاس گئے اور حضرت ممبر پر چڑھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنایا۔ سب لوگ خوش ہوئے اور عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے سلیمان بن داؤد، بے شک تم خدا کے رسول ہو۔ پھر ان کے بعد آسمان پر چلی گئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کی برکت سے انہوں نے فرعون اور قارون کو مقہور و مغلوب کیا۔ پھر ان کے بعد آسمان پر چلی گئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے مریم کے فرزند، تم جانتے ہو کہ یہ کیا آیت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہاں پروردگار جانتا ہوں۔ فرمایا یہ آیت ایمان ہے، یعنی بسم اللہ اس کی رات دن چلتے پھرتے کھاتے پھرتے غرض کے ہر حال میں مدامت کرو، کیونکہ قیامت کے روز جس کے نامہ اعمال میں یہ ہوگی اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک بزرگ کی حکایت ہے میرے مسلمان بھائیوں، حکایت ہے کہ ایک بزرگ سے ملاقات کرنے اور فیض لینے تشریف چلے گئے۔ جب ان کے دروازے پر پہنچے تو بہت لوگوں کو بیٹھا ہوا پایا جو ان کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر وہ شیخ باہر آئے، اس وقت کوس و قزح نکلی ہوئی تھی۔ شیخ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنا پیر کوس و قزح پر رکھا اور چڑھ گئے۔ یہ بزرگ جو زیارت کو گئے تھے ان کا نام ملیح تھا۔ انہوں نے ایک چیخ مار دی، پھر ان شیخ کا دامن خوب مضبوط پکڑ لیا، یہاں تک کہ مرتبہ افراد کو پہنچ گئے۔ اور یہ بزرگ شیخ ابو عبداللہ حرامی تھے۔ اب خیال کرو کہ بسم اللہ میں کیا کیا فضائل ہیں، اور خوب کان جھکا کر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنو۔ فرماتا ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کل 19 حروف ہیں، جن سے 10 غیر مقررہ ہیں، یعنی با، سین، میم، الف، لام، لام ہا، الف لام میم نون، الف لام میم، پھر الف، پھر نون۔
میں میم نے 3 بار تکرار کی ہے اور لام نے 4 بار اور را نے 2 بار۔ چنانچہ مقرہ یہ 9 حروف ہیں، الف لام را ہا میم ہا را و فا، غیر مکررہ ہیں، میں سے ایک حرف با ہے اور یہ خیر پہنچانے کے واسطے ہے۔ مزاج اس کا سرد ہے، اسی واسطے اس حرف کی ابتدا کی گئی ہے، اور حرف با حروف باقیہ میں سے ہے جو قیامت تک باقی رہیں گے، اور یہ حرف جوہری ہے، چنانچہ اس واسطے یہ بات ہے کہ وطر من حیث اللذات اسرار میں سے ہے، کیونکہ اس سے حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ اسی میں سے اس کی طرف ہے۔ معلوم ہوا کہ اول صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، جن کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی میں دی گئی تھی، جس میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اقرار کے بعد با رہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے 81 فرشتے پیدا کیے جو اس کی تسبیح تقدیس کرتے ہیں۔ خواص بسم اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ جو شخص صبح اٹھ کر 3 بار بسم اللہ العظیم الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھے، وہ دوسری صبح تک ناگہانی بلا سے محفوظ رہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فالج سے بھی محفوظ رہے، اور روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے زہر کا پیالہ دیا اور کہا کہ اگر ان کلمات کی تاثیر ٹھیک ہے تو اس کو پی لو۔ اس وقت بہت صحابہ وہاں موجود تھے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کو پی لیا، اور آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ کلمات کہے تھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو السمیع العلیم۔ پھر اس کو پی لیا اور صحیح سالم وہاں سے کھڑے ہوئے، پسینہ آن کر سب زہر بہہ گیا۔ اب دیکھو کہ اس اسم بزرگ نے کس طرح زہر کی تاثیر کو روک دیا، اور یہی اسم بزرگ ہے جس کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلی تھی، اسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نجات پائی تھی۔ پس اگر تم بھی نجات چاہے تو جب گھر میں جائے بسم اللہ کہہ کر جائے، اور جب باہر نکلے تو بسم اللہ کہہ کر نکلے، کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ حقیقت بات ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ آج کل ہم ترکی کا ڈرامہ تو دیکھ رہے ہیں، اس میں جو حکمہ ہے، جو حکیم ہیں، وہ جو زہر کا تریاق بناتے ہیں، پھر اس پہ پڑھائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایسے ایسے، کیونکہ وہ لوگ علم جانتے تھے، فقراء ان کے ساتھ تھے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ مسلمان کے لیے تو شفا ہے ہی قرآن مجید میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے شفا قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید کو سمجھو، اس میں کیا کیا راز پوشیدہ ہیں۔ یہ آیت کریمہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کے کلامات ہیں، اس میں سب کچھ ملتا ہے انسان کو، اگر انسان ڈھونڈے تو۔ اور جو آج کل کے ہمارے پیر حضرات ہیں، جن لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے، وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، وہ اسی لیے چھپاتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے۔ چھپانا نہیں چاہیے، علم تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ لوگوں کو لازمی بتانا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم عالم ہو یا فاضل ہو، لیکن کچھ سندیں قرآن مجید کو سمجھتے ہو، اگر کوئی علم تمہارے پاس ہے تو وہ لوگوں تک لازمی پہنچاؤ، جس سے ان کا فائدہ ہو۔ اگر لوگوں کو فائدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر راضی ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر راضی ہوگی تو پھر دنیا اور آخرت دونوں آپ کے لیے آسان ہوں گے۔ مقصد تو انسان کا بظاہر دنیا میں آنے کا یہی تھا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں، لیکن وہ مقصد ہم بھول چکے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے انسانوں کا بھلا کرو، بھلائی کے واسطے جو کچھ بھی کر سکتے ہو کرو۔ آج کے لیے اتنا ہی میرے مسلمان بھائیوں، مجھے اجازت دو، انشاءاللہ تعالی مزید آگے آنے والے موضوعات میں اور بھی کلمات کے ذکر کروں گا۔
جو کچھ میرے پاس ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، اور آپ کو ضرور اس سے آگاہ کروں گا، اور یہ چاہوں گا کہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ السلام علیکم۔